السلام علیکم۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے کمیونیکیشن سکل میں وائس ٹون۔ لب و لہجے کی کتنی اہمیت ہے اور لب و لہجہ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، یہ میرا آج کا موضوع ہے جس پہ میں بات کروں گا۔ جو ریسرچز ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ 7% ہیں، ورڈز کی جو ویلیو ہے وہ 7% ہے۔ اب ہم نے آج میرا سوال یہ کہ 7% کو ہم 100% پہ کیسے لے جائیں گے، اور جو وائس ٹون ہے، لہجہ ہے انسان کا، اس کا بڑا اثر ہے، اور گفتگو کی آپ کی کمیونیکیشن میں اس کی جو نا بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو نا گفتگو کو افیکٹو اور مؤثر بناتی ہے۔ اگر یہ تکنیک، یہ ہنر آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ جو ہے نا بہت بہترین قسم کی کمیونیکیشن کر پائیں گے۔ لب و لہجہ کیا ہوتا ہے؟ لب و لہجہ ہوتا ہے آپ کے جذبات کی ترجمانی۔ جو آپ کے دل اور دماغ میں جذبات چل رہے ہیں، جو مچل رہے ہیں جذبات، ان جذبات کو جب الفاظ دیں گے تو وہ لہجہ بن جائے گا۔ رونا ایک لہجہ ہے، بچے کا رونا لہجہ ہے، بڑے کسی کا بھی رونا لہجہ ہے۔ اور رونا ہم اس لیے برداشت نہیں کر سکتے کہ رونے والا دل سے رو رہا ہوتا ہے، دل کی بات دل پہ اثر کرتی ہے، اس لیے ہم فوراً بچے کو چپ کرواتے ہیں۔ غمگین جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، کہیں سوگ ہے، کہیں جنازہ ہے، یا کہیں جو نا بیماری ہے، اس کو جب ہم بیان کریں گے تو وہ جو نا غمگین لہجے میں آئے گی بات۔ تو ہمیں جو نا میٹھا لہجہ وہ آنا چاہیے۔ میٹھا لہجہ عموماً دھیما ہوتا ہے۔ جب ہم مذاق کرتے ہیں تو بہت آہستہ سے بات کرتے ہیں۔ عموماً مذاق کرتے وقت ہم رازداری سے بھی کام لیتے ہیں، بھائی بتانا کسی کو نہیں، آپ کو میں بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب وہ مذاق ہوتی ہے، تو مذاق والا جو لہجہ ہے وہ میٹھا لہجہ ہے۔ اسی طرح غصہ جو ہے نا کڑک آواز ہوتی ہے، اس میں وہ جو نا بہت جو نا بندہ اپنی آواز کی جو نا ہائی پچ پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے وہ بات کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو غصہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک لہجہ ہے۔ اور غصہ بے شک برا ہے، لیکن کمیونیکیشن سکلز میں اس کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں۔ جس وقت ہم کمانڈ کریں گے، بچے کو ہم آرڈر دیں گے، کسی کو بھی آرڈر دیں گے، ملازم کو آرڈر دیں گے، تو ہم تھوڑی سی آواز اونچا کریں گے۔ اونچا کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بات حکم کے طور پہ اس کو جو نا اس کے دماغ میں پڑے گی، پلے پڑے گی، بیٹھ جائے گی، وہ سمجھ جائے گا۔ اسی طرح اگر ورڈز کو 7% کو ہم اس کے ساتھ ساتھ لہجہ شامل کریں اور کیا کہتے ہیں باڈی لینگویج بھی شامل کریں تو وہ 100% تک چلا جائیں گے الفاظ۔ یہ ریڈیو کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا جی، نہ آپ دکھ رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کا لباس دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، لیکن وہ 7% الفاظ میں وہ بہترین منظر کشی کرتے ہیں۔ غم والے لہجے میں جہاں کوئی جو نا بیماری ہو تو وہاں غم والا لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر خوشی کے جو نا بول ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ مذاق کے لیے میٹھا لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی میں آپ کو ایک بہترین مثال سمجھاتا ہوں، اگر آپ اس لہجے کو سمجھنا چاہیں۔ فطری طور پہ جب ہم کہیں جاتے ہیں کسی کے گھر، سب سے پہلے تو ہم اس کو سلام دعا کرتے ہیں، السلام علیکم، کیا حال ہیں، ٹھیک ہیں، خیر خیریت، بڑے عرصے بعد آپ نظر آئیں۔ وہ بندہ جو گھر والا ہوتا ہے وہ بھی بہت پرتپاک جوشیلے انداز میں ہمارا استقبال کرتا ہے، بہت خوب، بہت خوب، شکر ہے آپ آ گئے ہیں جی، بڑی عرصہ ہو گیا، میں دیکھا نہیں تھا، آپ تو نا بڑے نایاب سے ہو گئے۔ یہ جو جوش جذبہ ہوتا ہے یہ پہلا لہجہ ہے۔ اسی لہجے میں ہم کیا کرتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں۔ جب ہم کہیں کمیونیکیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں آواز بھاری ہوتی ہے۔ میں تمام سامعین سے التماس کرتا ہوں کہ جہاں جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں بیٹھ جائیں۔ یہ وہ لب و لہجہ ہے کہ جس میں آپ تعارف کرواتے ہیں، جوش جذبے والا لہجہ ہے۔ پہلا لہجہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ دونوں جا کے کمرے میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے خیر خرید پوچھیں گے، حال حوال پوچھیں گے، تو گپ شپ بھی ہوگی، کوئی خوشی کی بات آئے گی، وہ ایک دوسرے کو سنائیں گے تو اس میں خوشی والا لہجہ استعمال ہوتا ہے، ہنسیں گے دونوں۔ اچھا جی، پھر کسی دوست کا اچانک یاد آ جائے گا کہ وہ بیمار ہے، وہ بہت بری بات ہے یار، وہ بیمار ہو گیا بیچارہ، بہت اچھا تھا۔ لہجہ کون سا ہو گیا؟ غمگین ہو گیا، تسلی والا، دلاسے والا، ہمدردی والا لہجہ آ گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اسی گفتگو کے دوران کوئی باہر سے آئے گا تو پھر وہ بتائیں گے جی فلان جگہ پہ یہ ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا فطری جو ماحول معاشرہ ہوتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ان لہجوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ انہی چیزوں کو، انہی لہجوں کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں استعمال کرنا ہے اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ جب تک ہمارے
آواز میں، ہمارے الفاظ میں لہجہ نہیں ہوگا، لہجے کی مٹھاس، لہجے کی کڑواہٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے الفاظ کھوکھلے رہیں گے، وہ 7% ہوں گے، وہ کبھی بھی 100% رزلٹ نہیں دے سکتے۔ جب آپ کوئی کام 7% پہ کریں گے تو وہ اس سے 100% رزلٹ نہیں مانگ سکتے۔ الفاظ اکیلے جذبات کے بغیر، جوش کے بغیر، نیت کے بغیر کھوکھلے ہوتے ہیں۔ جب تک میرے اندر کا دل، جو میرا دل کی بڑھاس ہے، وہ میں نہیں نکال کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس وقت تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو کمیونیکیشن سکلز میں لہجے کی بڑی اہمیت ہے، لہجے پہ ہمارے یہاں کام نہیں ہوتا۔ تو جو میرے پاس اس حوالے سے کچھ ریسرچز تھی، جو میرے تجربات تھے، جو مشاہدات تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو لہجے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اس کی مشقیں بھی ہوتی ہیں، سانس لینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک تفصیل طلب میں، یہ کبھی پھر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج جو میری گفتگو ہے وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔